السلام علیکم دوستو، میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میرے اس پیارے سے چینل ABW حکمہ ٹاکس پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس سیریز کے سب سے امپورٹنٹ ٹاپکس کو کور کیا، ماسٹرنگ صلاح اینڈ دعا۔ آج ہم ہمارے سیریز سولفل ٹرانسفارمیشنز کے ایپیسوڈ 4 میں توکل اور تقدیر پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کانسیپٹ پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری زندگی کو سکون اور یقین سے بھر دیتا ہے، توکل۔ کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے جو آپ پلان کرتے ہیں وہ ویسا ہی ہمیشہ کیوں نہیں ہوتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں؟ اور جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، کیا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے یا پھر ہمارے گناہوں کا نتیجہ؟ آج میں آپ کے ایسے ہی کچھ سوالوں کا جواب لے کر آیا ہوں۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ کی پلاننگز سب سے بہترین ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہیں۔ لیکن توکل صرف اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اللہ پر اعتماد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے امتحان کی تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک توکل کا بہترین مثال ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر صحیح توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ اپنا کام کر لینا اور پھر اللہ پر اعتبار رکھنا۔ توکل کا اصل نتیجہ تو اطمینان اور سکون ہے جو صرف اللہ پر اعتبار رکھنے سے ملتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک پر۔ انسان اکثر اپنی زندگی کے معاملات خود پلان کرتا ہے، مگر اصل میں سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر افسوس کرتے ہیں، مگر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ جو ہوا تھا وہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ جو انجینئرنگ کے لیے ایگزام دے رہا تھا اور اس نے بہت محنت کی لیکن وہ فیل ہو گیا۔ اس نے اس بات کا بہت افسوس کیا، لیکن کچھ سالوں بعد اس نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا جس کی وجہ سے وہ بہت کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ فیل نہیں ہوا رہتا تو آج اسے یہ ترقی نہیں ملی ہوتی۔ تو چلیے چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف۔ تو اگلا ٹاپک جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آزمائش۔ آزمائش یعنی کہ امتحان ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں، کبھی مال سے، کبھی صحت سے، کبھی رشتے سے اور کبھی کسی اور چیز سے۔ آزمائش انسان کے لیے ایک طریقہ ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کا ثبوت دے سکے اور اللہ کے قریب ہو سکے۔ آزمائش سے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم اللہ پر کتنا توکل رکھتے ہیں اور کیا ہم اللہ کا شکر ادا صرف اچھے وقتوں میں ہی کرتے ہیں یا پھر برے وقتوں میں بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے مگر اس کے دل میں شکایت نہیں بلکہ اللہ سے شفا کی امید ہے، یہ آزمائش ہے۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آزمائش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا ہمیں صبر اور استقامت رکھنا ہوگا۔ آزمائش کا سب سے بہترین جواب صبر ہے۔ صبر کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں بلکہ اللہ پر پورا اعتبار رکھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، بھلے ہی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہو لیکن ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دھڑکنے والا دل ہے اور بھی بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، تو ان چیزوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے بہت احسانات ہیں ہم پر۔
جب بھی کوئی مشکلات آئے ہمیں دعا اور استغفار کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اور ایک دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا میری پرسنلی فیوریٹ ہے، کیونکہ جب بھی میں نے اس دعا کو پڑھا ہے مشکلات کے سمے تو ہمیشہ یہ دعا کام آئی ہے، اور اللہ نے ہمیشہ اس دعا کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ ایک بار میں آپ کو اس دعا کا ٹرانسلیشن بھی سنا دیتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ چوتھا اور آخری کام جو ہمیں کرنا ہوگا وہ ہے اللہ پر توکل رکھنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ کو نیکی کرنے پر بھی قائم رہنا پڑے گا۔ اب بات آتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے ہمیں آزمائش کے دوران نہیں کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا ہے کہ ہمیں آزمائش کے دوران اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اے اللہ، میں تو تیری عبادت کرتا تھا تو تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایسے الفاظوں کو تو کہنا ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ یہ سب الفاظ کہنے سے ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ آزمائش تو ہمیں سدھرنے اور بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ حرام راستے کو بھی ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مشکل حل کرنے کے لیے حرام طریقے اختیار کریں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص پیسے کی تنگی کے وجہ سے سود لینے لگا یا پھر غلط طریقے سے مال کمائے، بے صبری اور نا امیدی سے بھی ہمیں بچ کر رہنا ہوگا۔ آزمائش میں اللہ کو صبر پسند ہے۔ اگر کوئی شخص نا امید ہو جائے اور کہے کہ مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے بے انتہا رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر مشکل آزمائش ہی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آزمائش صرف وہی مصیبت ہوتی ہے جس میں ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آزمائش میں بندہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آزمائش تو اللہ اپنے ان بندوں کو ہی دیتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن عذاب میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عذاب میں بندہ اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ عذاب تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کہ عذاب اللہ ہم سے جب ناراض ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دیتے ہیں۔ عذاب وہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے، لیکن اس سے یہ ہم پتہ نہیں لگا سکتے خود سے کہ یہ عذاب ہے یا پھر آزمائش، کیونکہ بڑے سے بڑے گنہگار اللہ کی طرف عذاب کے دوران لوٹ جاتے ہیں، پھر عذاب چلے جانے کے بعد پھر سے غلط راستے پر آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو آزمائش کے بارے میں اور بھی کئی باتیں بتانا چاہوں گا۔ اللہ ہمیں 3 طریقے سے آزماتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ کوئی چیز کو دے کر، اللہ ہمیں کوئی چیز دے کر یہ آزماتے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا ہے اللہ ہمیں ڈیلے کر کے ہمارے پیشنس کو آزماتے ہیں، ہمارے صبر کو آزماتے ہیں کہ ہم لوگ کو اگر وہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دے کر، اسے نہ دے کر ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو کیا ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ بہت لوگ کو لگتا ہے کہ ہماری آزمائش اللہ بہت زیادہ لے رہا ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ اللہ کسی بھی بندے کو اس کی لمٹ سے بڑھ کر آزمائش کبھی نہیں دیتا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش کبھی دیتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ قرآن کی سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔
تو دوستو آج کی اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملیں گے ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔